السلام علیکم ناظرین، میں محمد سجاد انصاری آج آپ کی خدمت میں سر سید احمد خان کا مقالہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کا۔ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قوم کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے ملک و ملت کی سماجی، اخلاقی، مذہبی اور علمی حالت سدھارنے کے لیے بڑی کوششیں کیں۔ انہوں نے اردو ادب کو بالخصوص نثر کو نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ انہوں نے ادب کو جو محض وقت گزاری اور دل بہلانے کا ذریعہ تھا، قومی بیداری اور قومی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ یہ سر سید احمد خان کا مخصوص تعارف ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 19ویں صدی میں اردو ادب خاص طور سے صرف دل بہلانے کا سامان فراہم کر رہا تھا، اسے سر سید احمد خان نے سماجی اور سماجی جو مسائل ہیں ان سب چیزوں سے آشنا کیا، اور اسی زمانے میں داستانوں سے گریز بھی کیا گیا۔ غرض کہ سر سید احمد خان کے اثر سے ہی اردو نثر اور اردو شاعری دونوں ہی متاثر ہوئی اور زندگی سے قریب تر ہوئی۔ آئیے اب مقالے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مقالہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، ان کا اہم مقالہ ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر غور و فکر کیے رسم و رواج کے پابند ہونے کے نقصانات کو بڑے ہی ناقدانہ اور عالمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی کہ ہم جب کسی رسم کو بنا سوچے سمجھے یا اس کی حقیقت کو جانے بغیر جب ہم پابند ہو جاتے ہیں تو ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہمیں ان کا ذکر اس مقالے میں ملتا ہے۔ ہمارے دادا پردادا کیا کہتے تھے، اگر ہم ان کو بنا غور و فکر کے ان کی پیروی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ انہی چیزوں کو یہاں اس مقالے میں پیش کیا گیا ہے۔ سر سید مقالے کا آغاز ایک قول سے کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا منشا یعنی منشا یہ ہے کہ اس کے تمام قوائے اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں۔ اس قول کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ جس سماج میں بھی معاشرت کا قاعدہ پچھلی روایتوں اور رسم و رواجوں پر مبنی ہوگا، اس سماج ترقی و خوشحالی اس سماج میں ترقی و خوشحالی ناپید رہے گا۔ بغیر غور و فکر رسومات کی پابندی کرنے سے، چاہے وہ رسومات اچھی ہی کیوں نہ ہوں، لوگوں کی وہ صفتیں جسے خدا نے ہر آدمی کو عطا کی ہیں وہ ناپید ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بندر کے مانند ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ یہ سر سید احمد خان جو ہے، جب ہم کسی اپنے بزرگوں کو ہی دیکھ کر کے کسی رسم کی یا رواج کی پابند ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بندر کے مانند ہوتے ہیں کہ جو اسے کہا جاتا ہے صرف وہ اسی کو کرتا ہے، اس چیز کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے۔ سر سید مزید کہتے ہیں کہ ہمارے عہد میں اعلیٰ سے ادنیٰ تک سبھی رسم و رواج کے ایسے پابند ہیں جیسے کسی ظالم حاکم کے محکوم ہوں۔ کوئی شخص یا فرقہ اپنے اندر چھپے صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ سب اپنے سے اعلیٰ یا متعلقین کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اندھی تقلید ہر سماج میں انسانوں کی جودت طبع اور قوت طبعی کے مخالف رہتی ہے، اور یہی ان کی تنزل کا سبب بنتی ہے۔ یعنی کہ ہم کسی بھی رسم کے جب پابند ہوتے ہیں تو اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایسے کٹر پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس سماج کا، اس فرقے کا، اس شخص کا تنزل کا کارن بنتا ہے۔ مثلاً ان مشرقی ممالک کو دیکھیے جہاں رسم و رواج کی اندھی تقلید ہے، کیسا ابتر اور ذلیل حال ہے۔
آخر میں سر سید کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ رسم و رواج کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، کرنی تو چاہیے، لیکن اگر اس میں کچھ غلط ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے، اور اگر کچھ قابل اصلاح ہو تو درست کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی اچھی رسم ہو تو اسے قبول کر لینی چاہیے۔ اندھی تقلید کو ختم کرنے کے لیے سر سید کہتے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم یافتہ ہونا ہوگا، زمانے کی تحقیق اور رجحان کو سمجھنا ہوگا، اور پھر جب عقل پختگی کو پہنچ جائے تو سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہوگا۔ المختصر، سر سید کا یہ اصلاحی مقالہ قوم بالخصوص مسلمانوں کے سوئے ہوئے کاہل اور سست جذباتیت کو بیدار کرنے کے غرض سے تخلیق کیا گیا۔ اس میں تلخ لہجے میں کہا گیا ہے کہ اندھی تقلید سے قوم و ملت کا صرف زوال ہوتا ہے، عروج نہیں۔ ناظرین، آج آپ نے سر سید احمد خان کا مقالہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کے خلاصے کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں بھی میری غلطی نظر آئی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔